یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیں کہ وہ وقت مقرر ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور لیکن نیکی نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشتوں سے، لیکن نیکی یہ ہے، نیکی پر ہے وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ انہیں، اور تم نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل کے مقابلے میں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ تم قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ قتال کرے تم سے اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ قتال کریں تم سے تو تم بھی قتال کرو ان سے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم قتال کرو ان سے یہاں تک کہ نہ نہیں فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ وَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں پھر نہیں ہے بدلہ مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور تمام حرمتوں کا بدلہ برابر ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو زیادتی کرے تم پر تم بھی زیادتی کرو اس پر اس جیسی جیسا کہ زیادتی کی اس نے تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم قتال کرو تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم احسان کرو نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب ان آیات میں کچھ جو ہے جہاد کا ذکر ہے اور کچھ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں حج کا ذکر ہے۔ جیسے پہلے پیچھے وہ ہم نے آیت بر پڑھی تھی جس میں کیا تھا کہ نماز کا ذکر تھا، روزے کا ذکر تھا، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر تھا، حج کا ذکر تھا۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا درجہ بدرجہ چیزیں آ رہی ہیں کہ پہلے ایک رکوع میں روزے کا ذکر آیا، اب اس کے بعد اس دوسرے رکوع میں جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور کفر کی اور شرارتوں کی سرکوبی کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اسی رکوع میں آگے انشاءاللہ جو ہے نا وہ حج کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ اور وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے لے کر آخر تک جو ہے نا 8 آیات ایسی ہیں جو حج کے بارے میں ہے، اور اس میں حج کا پورا پروسیس تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو تمہیں جو بھی میسر ہو قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر جو شخص کے مریض ہو تم میں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر فدیہ دینا روزوں کے ذریعے یا صدقہ کے ذریعے یا قربانی کے ذریعے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو بھی فائدہ اٹھائے گا حج کے ساتھ عمرہ کا، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو پھر جو بھی میسر ہو وہ قربانی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جو نہ پائے تو پھر روزے رکھے 3 روزے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم لوٹو، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے کہ نہیں ہے ان کا رہنے والا مسجد حرام کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کے لیے کچھ رعایت رکھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ لے لیکن بدقسمتی سے راستے میں وہ بیمار پڑ جائے یا کوئی اور دشواری اور مجبوری پیش آ جائے، مثلا راستہ نہ ملے یا اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور کسی دوسرے کے ہاتھ بیت اللہ بیچ دے۔ تو جب تک یہ جانور حرم میں نہ پہنچے اور وہاں اس کی قربانی نہ کر دی جائے، اس وقت تک یہ رکا ہوا شخص سر نہیں منڈوا سکتا، یعنی احرام نہیں کھول سکتا۔ اور جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی قربانی جو ہے وہ حرم کعبہ میں پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ جا کے قربان ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہ سر منڈوا لے اور اپنا احرام کھول لے، اور پھر اگر وہ آگے نہیں جا سکتا تو پھر وہیں سے واپس آ سکتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی ہدایت دی من کان منکم مریضا سے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ سر نہیں منڈوا سکتا یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سر منڈوانے سے قاصر ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ فدیہ ادا کرے، یا تو روزے رکھے یا پھر جو ہے وہ صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ اور آگے جو ہے حج کے کچھ مزید احکامات بیان کیے گئے کہ جو بھی حج کا جو ہے حج کے سفر کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، تو حج تمتع کرنے والا اس کے اوپر بھی قربانی ہے، وہ جو ہے نا وہ دم شکر میں قربانی ادا کرے گا، قربانی دے گا۔ اور آگے حج تمتع جو ہے اس کے بارے میں ایک احکامات یعنی ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ حج تمتع مسجد حرام کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ بار بار عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے دور سے اتنا خرچہ کر کے نہیں آ سکتے، تو لہٰذا ایک ہی سفر میں وہ اگر حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ حج تمتع ہو گیا، اور اس کے صلے میں جو ہے نا ان کے لیے واجب ہے کہ وہ پھر ایک قربانی کریں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر جو بھی مقرر کر لے اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو، پھر نہ تو بے حجاب ہونا اور نہ ہی نافرمانی کرنا، نہ ہی کوئی جھگڑا کرنا حج میں جائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ لے لو، بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور تم مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، انہی مہینوں میں حج ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے یا جو جس وقت فارغ ہو تو کہے کہ میں اب حج کرنے جا رہا ہوں، بلکہ حج کے مہینے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہے، یعنی انہی مہینوں میں حج کا احرام باندھا جائے گا، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں حج کے لیے نہیں جا سکتا انسان۔ شوال سے پہلے رمضان تک عمرے کا احرام ہوتا ہے، لیکن حج کا احرام جو شوال میں باندھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بتا دیا گیا، دوسرا یہ ساتھ ہدایت کر دی کہ جب بھی تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو ساتھ کچھ نہ کچھ ذات راہ لے لیا کرو۔ حالانکہ بہتر ذات راہ تو تقوی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اس سے بڑھ کے اور کوئی ذات راہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم مکمل طور پہ اللہ پہ توکل کر کے گھر سے نکل کھڑے ہو اور راستے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مجبوری یا دشواری پیش آ جائے اور تم لوگوں سے مانگتے پھرو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا خرچہ پانی جو ہے وہ ساتھ لے کے جاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تحقیق تم اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے تھے، گمراہوں میں سے تھے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اگر تم حج کرنے کے لیے آتے ہو اور ساتھ کچھ اپنی تھوڑی بہت تجارت بھی کر لیتے ہو تو اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام مال اور دولت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کے خلاف ہے جو کہ مال و دولت کو غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے یا غلط راستوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے جو جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اوقاز اور ظلم مجنہ اور ظلم مجاز وغیرہ بڑی بڑی منڈیاں جو ہے وہ مکہ کے ارد گرد لگا کرتی تھی، اور لوگ اس میں جاتے تھے، اپنا مال تجارت لے کے جاتے تھے، اپنے اونٹ لے کے جاتے تھے، باقی سامان لے کے جاتے تھے، اور بڑی خرید و فروخت وہاں پہ ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا اور حج وہ فرض کر دیا گیا تو پھر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم وہاں پہ تجارت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب یعنی حج کرنے سے، تجارت کرنے سے یا تو حج کا ثواب فوت ہو جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ حج اور تجارت ایک ساتھ کی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا ان کے اس خیال کی یہاں پہ تردید کی گئی کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور کوئی وہاں پہ تجارت وغیرہ کر لو، لیکن نیت جو حج کرنے کے لیے جائے تو اس کی نیت حج کو ہونی چاہیے، نہ کہ تجارت، اور حج کی نیت اور ساتھ تھوڑی بہت تجارت کر لے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر نیت تجارت کی ہے اور ساتھ حج بھی کر لے تو اگرچہ حج تو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ثواب میں کمی آئے گی۔ تو لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جو بھی وہاں پہ جائے تو حج کی نیت سے جائے، اور تھوڑی بہت ساتھ اگر تجارت اس کے لیے کوئی موقع مل جائے تو وہ بھی کر لے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں جو بتایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو، تو مراد یہ ہے کہ پھر حج کا یہ اہم رکن ہے، جو ہے حج کے اہم ارکان ہے، اس میں یہی ہے کہ احرام باندھنا اور وقوف عرفہ کرنا اور طواف زیارہ کرنا۔ تو یعنی وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو
زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں قیام کرنا، تو یہی اصل میں حج ہے۔ جو بھی شخص جو ہے نا اس کو پا لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حج پا لیا۔ تو اس کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس یاد کرو۔ مشعر حرام بھی اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور مشعر کی لفظی معنی نشانی یا علامت کے ہوتے ہیں، اور حرام کا لفظ اس کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ویسے تو سارے مزدلفہ کو ہی مشعر حرام کہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ جب بھی تم یعنی عرفات سے لوٹنے کے بعد پھر اس میں مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مشعر حرام کے پاس کرو، اور اس کو ایسے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور تم اس سے پہلے جو ہے ناواقف تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ حج کس طرح کرنا ہے یا حج کے مناسک جو ہے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں تمہارے لیے ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی ہے، لہٰذا اس کے اوپر تم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم بھی لوٹو جہاں سے لوٹے لوگ، اور تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں، اس آیت کا یعنی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے قریش کے جو لوگ تھے تو وہ چونکہ حرم کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو جب آپ حج کا زمانہ ہوتا تو تمام لوگ تو عرفات تک جاتے، لیکن یہ مزدلفہ تک ہی جاتے اور مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے، کیونکہ مزدلفہ حرم کی حدود کے اندر ہی ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ حرم کی حدود سے باہر نکلنا یا عرفات تک جانا اور عام پبلک سے ملنا جلنا، اور ان کے اندر گھل مل کے رہنا اور ان سے میل ملاپ کرنا ان کی مذہبی جو ایک رسپیکٹ تھی اس کی منافی ہے۔ تو اسلام نے اس کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں تک لوگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ اور فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم پورے کر سکو اپنے مناسک تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ تو اس میں بھی ایک اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب اپنے مناسک حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرنا، اللہ سے استغفار کرنا اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا، جو عموماً حج والے جو ہے نا وہ حج کا احرام باندھنے والے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جو یہ تسبیحات یا ایام تشریق میں جو پڑھی جاتی ہیں، یا وہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ حج والے جو ہر وقت یہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بتایا گیا، اور جو دوسرا جو یہاں پہ اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کا ذکر ہے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ منی میں جب حج کا مجمع ہوا کرتا تھا تو اس سے مزدلفہ سے واپس آ کے یہ لوگ جب منی میں قیام کرتے تھے تو 11، 12 اور 13 تاریخ تک وہاں پہ بڑے بڑے مجمع منعقد کرتے، اور وہاں پہ اپنے آباء و اجداد کی بڑے بڑے بہادری کے قصیدے اور یعنی ان کے کارنامے بیان کرتے، اور چونکہ یہ تو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے ان کے اندر، تو بڑے بڑے قصیدے اور شعر و شاعری کی بڑی بڑی نظمیں انہوں نے لکھی ہوتی تھی اور اپنے باپ دادا کی قصے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب تو دے ہمیں دنیا میں اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب تو دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ان اعمال میں جو انہوں نے کمائے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ حج کے دنوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں بھی خالصتاً دنیا ہی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا تو مل جائے گی لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس بعض لوگ وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ دعا جو ہے نا یہ مسنون ہے کہ انسان جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دنیا کا بھی سوال کرنا چاہیے اور آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا جو ہے وہ مما کسبوا مل جاتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو جلدی کرے 2 دنوں میں پھر کوئی نہیں کوئی گناہ اس پر۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیا جاؤ گے۔ اب ان آیات میں جو ہے تقریباً حج کا ایک پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ حج کا جو
طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تمام حاجی 9 ذی الحجہ کو زور سے مغرب تک کا وقت عرفات میں جمع رہتے ہیں، وہاں سے سورج غروب ہونے تک واپسی شروع ہو جاتی ہے، رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو منا میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو منا مکہ معظمہ سے شمال مغرب میں 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حاجی ذو الحجہ کی 12ویں تاریخ کی شام تک یہیں رہتے ہیں اور حج کے سلسلے کی کئی واجبات اور سنتیں یہاں بجا لاتے ہیں، مثلاً قربانی کرنا، سر منڈوانا، شیطان کو کنکریاں مارنا اور احرام اتارنا۔ ان آیات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں یہاں اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول رہو۔ ان دنوں میں اللہ کی یاد میں ایک خاص صورت یہ ہے کہ ہر حاجی 10ویں تاریخ کو بڑے پتھر یعنی جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتا جائے۔ کنکریاں مارنے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 11 اور 12 تاریخ کو یکے بعد دیگرے جو ہے تینوں پتھروں پر کنکریاں 7 کنکریاں مارے۔ اور یہ جو آگے آیا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کے بعد بھی وہاں ٹھہرتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 2 دن ہی ٹھہرنے کے بعد مکہ واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تیسرا دن وہاں پہ ٹھہر جائے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل چیز تقوی ہے۔ قرآن مجید تقریباً ہر حکم کے ساتھ تقوی الہی کی تلقین کرتا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ خوش آتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے اوپر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ پھر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے کو۔ اس آیت میں جو ہے اس کا آیت کے شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی تھا، اخنس بن شریک جس کا نام تھا۔ وہ ظاہری طور پر تو اسلام کا بڑا غمخوار اور ہمدرد معلوم ہوتا تھا، اپنی زبان سے اسلام سے اپنی محبت کا بہت دعویٰ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا، بات بات پر قسمیں کھاتا، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا تو طرح طرح کی شرارتوں میں لگ جاتا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف اسی شخص کے بارے میں اتری ہے، لیکن یہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو اس فطرت کا آدمی ہو۔ تو جیسے آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ زمین میں پھرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے زمین کو میں فساد کرنے کی، تو یعنی جو بھی فسادی ہوتے ہیں کھیتوں اور باغات کو اجاڑتے ہیں، نسلوں کو برباد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے فساد کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ تو ڈر اللہ تعالیٰ سے، تو پکڑ لیتی ہے اسے عزت، یعنی جھوٹی عزت اور گمانڈ اور غرور جو ہے نا اس کی راستے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتا۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو پھر کافی ہے اسے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے بچھونا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ اس آیت میں ان سچے مومنوں کا ذکر ہے جو اپنی جان تک اس مقصد کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ویسے تو اس کا حکم عام ہے، لیکن خصوصی طور پہ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں کچھ مشرکین کی جماعتوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو یعنی زد و کوب کرتے رہے، تو انہوں نے زد و کوب کرنے لگے، تو حضرت صہیب رومی یہ دیکھ کر اپنی سواری سے اتر کھڑے ہوئے اور ان کے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر تم جو چاہو کر لینا، اور اگر تم نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی صحیح سالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جب سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ رابح البیع یا ابا یحییٰ، رابح البیع یا ابا یحییٰ۔ اس واقعے میں اس آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم بہک جاؤ اس کے بعد جب آ چکی تمہارے پاس روشن دلائل، پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے، اور فیصلہ کیا جائے کام کا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام۔